السلام علیکم، آپ میرا یوٹیوب چینل کرنٹ افیئر دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں مالی اور سیاسی لحاظ سے حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریاں، سیلاب کے بعد لوگوں کے جو حالات ہیں، یا پاکستان کو جو تقریباً $100 ارب کا نقصان ہوا ہے وہ ایک طرف ہے، لیکن سیاسی لحاظ سے حالات دوسری طرف ہیں۔ تیسرا پھر آڈیو لیز کا مسئلہ آ گیا ہے۔ ان سب کے بعد جو سب سے زیادہ خطرے کی گھنٹی بجائی گئی ہے، یہ جو سب سے زیادہ خطرے کی بات ہے، وہ کامران خان صاحب کا آج کا یہ ٹویٹ ہے۔ وہ اپنے ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ کامران صاحب، مارک مائی ورڈ، if the current political mess is not fixed rapidly, the country is just a decimal away from the martial law. Very important, highly placed government of Pakistan official told me a few days ago next NSC National Security Council meeting could well be a decisive event. تو کامران خان صاحب نے اپنے اس ٹویٹ میں گورنمنٹ آف پاکستان کے سینئر ترین آفیشل کی مدد سے کہتے ہیں کہ ملکی حالات جس طرف جا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ کہیں ملک میں مارشل لا نہ لگ جائے۔ ملک میں کسی بھی ملک میں جب جو منتخب حکومتیں ہوتی ہیں یا جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، پاکستان میں تو پھر بادشاہ نہیں ہے، منتخب حکومت ہے۔ منتخب حکومتیں جب ملک کے حالات ٹھیک سے نہ چلا رہی ہوں، ملک کے مسائل زیادہ سے زیادہ ہو رہے ہوں، مالی لحاظ سے ملک خراب ہو رہا ہو، ہر طرف تباہی و بربادی نے ڈیرے ڈال دی ہوں، تو اس وقت پھر فوجی حکومتیں ملک پہ اپنا کنٹرول کرتی ہیں، یا فوجی حکمران یا جو جرنیل ہوتے ہیں وہ ملک کو اوورٹیک کر لیتے ہیں اور ملک کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو حالات ہیں، یہ جو کچھ ہے، اس بارے میں جو گورنمنٹ آفیشل کا کامران خان کو بتانا کسی ایک نئے، آپ سمجھ لیں، تجربے کی یا کسی بہت بڑے ایک مسئلے کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ ویسے ایک بات یہ بھی واضح ہے کہ کچھ عرصہ پہلے آئی ایس پی آر کے جو ترجمان ہیں میجر جنرل بابر افتخار نے کہا تھا کہ پاکستان میں مارشل لا لگنے کا کوئی چانس نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر مارشل لا لگتا ہوتا تو جب رجیم چینج ہوا مارچ میں، تو اس وقت مارشل لا لگ جاتا۔ منتخب ایک حکومت ختم ہوئی، اس کے بعد دوسری حکومت آنے کی وہ باری نہ آنے دیتے، تو بہت زیادہ چانس ہے کہ تب وہ جو ہے مارشل لا لگا دیتے، لیکن ایسی کوئی انٹینشن انہوں نے شو نہیں کی، نہ آرمی چیف کی طرف سے ہے، نہ جو دوسرے ہیں کیا کہتے ہیں آئی ایس پی آر کی طرف سے، نہ آرمی میں کوئی بھی ایسی بات یا کوئی چیز ہے کہ مارشل لا لگ جائے۔ چلو جیسے مشرف کا مارشل لا لگا تھا یا دوسرے تھے، وہ تو ایک دم حالات ایسے بن گئے تھے کہ مارشل لا لگانا پڑا جب مشرف کے ہتھیاروں کو اسلام آباد میں لڑنے کی اجازت نہ دی۔ لیکن ابھی تب سوشل میڈیا یہ وہ ساری باتیں بھی ایک طرح سے اتنی زیادہ نہیں تھیں، اتنا جو ہے ہر چیز واضح نہیں تھی، لیکن اب اتنی ہر چیز واضح ہے۔ اس گورنمنٹ کے آرمی کے ساتھ تعلقات بھی بہت اچھے ہیں، تو مارشل لا لگنے کی کوئی امید نہیں ہے، یا کوئی آپ کہیں کہ مارشل لا اتنی آسانی سے لگ جائے گا۔ لیکن کامران خان صاحب پاکستان کے سب سے بڑے، سب سے معتبر صحافی ہیں، اور اگر انہوں نے اتنا اہم ٹویٹ کیا ہے کسی گورنمنٹ آفیشل کی طرف سے، تو اس کا مطلب ہے کہ حالات بہت مختلف سمت میں جا رہے ہیں۔ دوسری طرف گورنمنٹ آفیشل، گورنمنٹ منسٹر وغیرہ اس ہیکر کے ساتھ رابطے میں ہیں جس کے پاس تقریباً 8 GB کا آڈیو ریکارڈنگ ہے۔ آڈیو ریکارڈنگ آپ دیکھ لیں KB میں ہوتی ہے، جب بہت زیادہ بات کوئی کی ہو تو وہ MB میں ہوتی ہے، تو یہ 8 GB کا ڈیٹا ہے۔ ایسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے گھنٹوں کی ریکارڈنگ ان کے پاس ہے، کتنے زیادہ سیکرٹس پاکستان کے ان کے پاس ہے، کتنے زیادہ اہم راز ان کے پاس ہے۔ اس لیے گورنمنٹ ہر لحاظ سے چاہتی ہے کہ ان سے اپنی آڈیوز کو وہ لے یا ڈیلیٹ کرے، جیسے بھی اس معاملے کو ختم کرائے۔ ہیکر گورنمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں، گورنمنٹ ان کے ساتھ رابطے میں، ڈیلنگ وغیرہ ہو رہی ہیں، لیکن ہیکر باز نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا ہے ہم جمعرات کو ایک اور آڈیو ریلیز کریں گے۔ یہ کہ یا تو ہیکرز کی ڈیمانڈ جو وہ 5 ارب یا 10 ارب مانگ رہے ہیں، ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی، یا وہ اپنی ڈیمانڈ بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے امید کی جا سکتی ہے کہ جمعرات کو جو آڈیو ریلیز کریں گے وہ ایسی دھماکے دار آڈیو ہوگی، یا اس آڈیو لیکس میں ایسی دھماکے دار انٹری ہوگی کہ گورنمنٹ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے، گورنمنٹ بہت زیادہ مجبور ہو جائے گی، اور یہ بھی چانس ہے کہ گورنمنٹ جتنے وہ پیسے مانگ رہے ہیں، پیسے ان کو دے کر اپنی جان اس آڈیو لیک سے یا اس ہیکر سے چھڑوائے گی۔
لیکن گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ، یہ سب سے بڑی جو ٹینشن کی بات بنی ہوئی ہے کہ وہ ہیکر تو اپنے آپ کو شو کر نہیں رہا، کرے گا نہیں، جیسے وہ شو کرے گا جو بھی ہوگا 1 منٹ میں وہ پکڑا جائے گا، اور اس کو تو گورنمنٹ کسی طرح چھوڑے گی نہیں، نہ چھوڑنے والی ہے۔ لیکن جو گورنمنٹ جس وجہ سے ان کے ساتھ ڈیلنگ نہیں کر رہی ہے، جس مخمسے میں پھنسی ہوئی ہے، اس کی مین جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہیکر سے وہ اس بات کی تسلی چاہتے ہیں کہ ہم تجھے جتنی رقم کو ڈیمانڈ کر رہے ہو ہم تجھے وہ رقم دے دیتے ہیں، لیکن تمہاری ڈیمانڈ پوری ہونے کے بعد بھی اگر تم وہ ہماری مطلب جو ہے ویڈیوز کسی اور کو دے دیتے ہو، یا اس کی تو نے کاپیز کی ہوئی ہیں، کاپیز کر کے پاکستان کے دشمنوں کو دے دیتے ہو، یا دوسری پارٹیوں کو یا صحافیوں کو دے دیتے ہو، بعد میں وہ ساری آڈیوز لیک ہو جاتی ہیں، تو ہماری کیا عزت رہے گی؟ ہم نے جو تجھے اتنے پیسے دیے ہیں، جو تمہاری ڈیمانڈیں پوری کی ہیں، اس کے باوجود اگر تم ہماری آڈیو لیک کرتے ہو تو ہمارا پھر جو ہے کیا دھرا رہ جائے گا۔ اس لیے گورنمنٹ ہر لحاظ سے اس جو ہیکر ہے اس کی تسلی چاہتے ہیں۔ اب تسلی کیا ہے؟ تسلی کرنے کے لیے نہ تو گورنمنٹ اسے جانتی ہے، نہ اس تک پہنچ رہی ہے، ہر ٹرائی کی جا چکی ہے لیکن اس ہیکر تک پہنچا نہیں جا سکا۔ اس ہیکر نے جو تمام آڈیوز ہیں وہ ڈیپ ویب پہ رکھی ہوئی ہیں، ڈیپ ویب سے وہاں پہ وہ اٹھائی جا سکتی نہیں ہیں، اس لیے اب اس کی کوئی نہ کوئی انڈر ورلڈ کے یہ بندہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی انڈر ورلڈ میں سے ایسا آدمی ملے جو اس کی تسلی کرے کہ ہم اس کو اگر پیسے دیتے بھی ہیں ہیکر کو تو وہ ہیکر ہماری آڈیو کو کسی طرح بھی لیک نہ کر سکے۔ تو ابھی یہ سارے مسائل، یہ ساری ڈیلنگ، ساری یہ چیز جو اندر کی ہے نا، یہ واضح مکمل طور پہ واضح نہیں ہو رہی، لیکن جو امید ہے کہ یہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اب بات نے ایک نیا موڑ لے لیا ہے کہ ہیکر نے کہا ہے کہ میں اب یہ آڈیو جمعے کو ریلیز کر رہا ہوں، میری گورنمنٹ سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، کوئی آفیشیل سے بات نہیں ہو رہی، کوئی 5 ارب 10 ارب کی بات چیت نہیں ہے، جمعے کے دن ہر لحاظ سے ہر حال میں یہ تمام کی تمام آڈیو ریلیز کر دوں گا۔ اس نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا، ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لکھا ہے کہ صبح 9 بجے 30 ستمبر جمعے کے دن صبح 9 بجے میرا یہ ٹویٹر اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا، اور صبح 9:30 بجے میں تمام آڈیوز ریلیز کر دوں گا، جس میں اس نے لکھا ہے سارا وہ بتا رہا ہے کہ جو پرائم منسٹر کی آرمی آفیشیل سے باتیں ہوئی ہیں، جو جرنلسٹ سے باتیں ہوئی ہیں، جو اس کے منسٹر سے باتیں ہوئی ہیں، جو کچھ ہے ساری کی ساری آڈیو جو 8 GB کا ڈیٹا ہے وہ میں جمعہ کے دن ریلیز کر دوں گا۔ ایک چیز ہے کہ اس میں جو وہ سافٹ ویئر استعمال کر رہا ہے وہ اسرائیلی سافٹ ویئر ہے، لیکن اس کی جو باتیں ہیں یا اس کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اس کے ٹویٹس ہیں ان سے تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ پاکستانی زبان یوز کر رہا ہے، تو اس لیے ابھی کچھ فائنل نہیں ہو رہا کہ وہ آدمی کون ہے، اس کی کون ہے یہ تو کبھی پتہ نہیں چلے گا، لیکن اس کے مقاصد کیا ہیں؟ وہ پاکستانی ہے، کسی پاکستان کی مطلب سیاسی پارٹی سے اس کا تعلق ہے، یا کوئی اسرائیلی ہے، انڈین ہے، امریکن ہے، لیکن انڈین امریکن ہوتا تو وہ ان چیزوں کو شو، یا اسرائیلی ایجنٹ ہوتا ہے ان چیزوں کو ایسے شو نہ کرتا، یا ایسے بیچ نہ رہا ہوتا، یا ایسے ڈارک ویب وغیرہ پہ وہ نہ لگاتا، وہ تو ڈائریکٹ اپنی مطلب جو انٹیلیجنس کے ذریعے بھیج دیتا اور کسی کو پتہ ہی نہ چلنے دیتا۔ اگر وہ لوگ اس کی ریکارڈنگ کر رہے ہوتے تو ایسے یہ چیز اتنی عام نہ ہوتی، بلکہ وہ تو ڈائریکٹ ریکارڈنگ کرتے رہتے، ان کے پاس انفارمیشن آتی رہتی، ان کا تو اتنا انفارمیشن کا بہت بڑا ذریعہ تھا جو اس طرح سے ختم ہو گیا۔ اس لیے یہ تصور مطلب نہیں کنسیڈر کیا جا سکتا کہ یہ انڈین ہے یا امریکن ہے، اور اس بندے کی زبان سے جو اس طرح کے میسیج کر رہا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ یہ پیور پاکستانی ہے جس نے یہ عادت کی ہے، لیکن یہ کون ہے؟ کوئی وزیر اعظم ہاؤس کا اندر کا بندہ ہے، یا کسی سیاسی پارٹی کے کارکن ہے، یا جو بھی یہ ہیکر ہے اس کی باتوں سے یا اس کی جس طرح سے وہ مطلب ٹویٹس وغیرہ کر رہا ہے اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ پیور پاکستانی ہے۔ ہیکر لکھتا ہے کہ نو مور نیگوشیشن اینڈ آفرز ول بی ایکسیپٹیڈ، مجھے آفرز نہ دی جائے، نہ نیگوشیشن کیا جائے، نہ اور انڈر ورلڈ یا کسی بھی ذریعے کے کسی بھی آدمی کے ذریعے مجھ تک رابطہ کیا جائے، میں کوئی نیگوشیشن نہیں کروں گا، نہ ہی کوئی کروڑوں اربوں روپے کی ڈیل کروں گا۔ The entire zip of audio will be released at the end of current week، تو اس ہفتے کے اینڈ پہ میں ہر حال میں تمام آڈیوز ریلیز کر دوں گا، کسی طرح کوئی بھی انٹائر زپ جتنی آڈیوز ہیں 8 GB ڈیٹا میں ریلیز کر دوں گا۔ ڈو ناٹ انگیج ود امپوسٹر، تو مجھے کسی کے ساتھ انگیج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ڈو ناٹ DMV، مجھے مطلب جو ہے پرسنل میسیج نہ کیے جائیں۔ ود این انٹینشن ٹو چینج مائی مائنڈ ایوری
تھنگ ہیئر از فائنل، تو میرا مائنڈ پیسوں کے ذریعے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جو کچھ یہاں پہ بیان کر دیا ہے وہی فائنل ہے، وہی رہے گا، اس میں کسی طرح کی کوئی رد و بدل کا چانس نہیں ہے۔ ساتھ ہی ہیکر نے پوری لسٹ دے دی ہے کہ کن کن لوگوں کے ساتھ پرائم منسٹر کی میٹنگز ہوئی، ملاقاتیں ہوئیں، اس میں وہ پوری لسٹ دے کے بتا رہا ہے کہ آڈیو انکلوڈ انٹریکشن ود جرنلسٹ کے ساتھ جو باتیں ہوئیں، جو جرنلسٹ مطلب وزیر اعظم کے خاص بندے تھے، وزیر اعظم ہاؤس میں ملنے آتے تھے، ان لوگوں سے جو باتیں ہوئیں وہ ساری اس میں شامل ہیں۔ آڈیو انکلوڈ کنورسیشن ود گورنمنٹ آفیسر کے ساتھ، گورنمنٹ آفیسر تو پھر لازمی ملنے آتے تھے، وہ تو کتنے ہی زیادہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آڈیو انکلوڈ کنورسیشن ود ملٹری پرسنل، ملٹری والے بھی، آرمی چیف یا دوسرے جرنیل یا آرمی آفیسر ملنے آتے تھے، ان سے مطلب ڈائریکشن لینے آتے تھے، کیونکہ پرائم منسٹر پھر ملک کا ہیڈ ہوتا ہے۔ آڈیوز انکلوڈنگ پرسنل اینڈ گورنمنٹ ڈیلنگ، تو گورنمنٹ کی جتنی ڈیلنگز ہیں سارا کچھ اس میں شامل ہے۔ اب 8 GB کا ڈیٹا ہے تو اس میں تو یہ سارا کچھ شامل ہونا ہی ہونا ہے۔ آڈیو انکلوڈ انٹریکشن بٹوین دا فرسٹ فیملی اینڈ ایکسٹینڈیڈ فیملی، تو وزیر اعظم کی جو فیملی کی باتیں ہیں ان کی آگے دوستوں کے ساتھ یا جو میٹنگ وغیرہ ہوتی ہیں وہ سارا کچھ اس میں شامل ہے۔ آڈیو میں انکلوڈ کنورسیشن آف انکریمنیٹنگ نیچر، تو اس طرح کر کے آپ دیکھ لیں آڈیوز میں انکلوڈ کنورسیشن ود سرونگ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس، جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہیں، تو جو فارن ڈیلیگیٹس آتے ہیں، فارن ڈیلیگیٹس کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں وہ ساری اس میں شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ابھی پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح یہ ساری آڈیوز ہماری جو ہیں آپ سمجھ لیں کہ ریکارڈ ہوتی رہیں گی، ریکارڈ ہو کے پوری دنیا کے سامنے آتی رہیں گی، تو ہم سے ملنے کون آئے گا یا کون ہم سے ڈیلنگ کرے گا؟ یہ جو فارنرز ہیں یا فارن آفس کے جو مطلب فارن آفیسر ہیں یا فارن منسٹر ہیں یا پرائم منسٹر ہے، وہ ہم سے کیوں ملنے ہمارے پاس آئیں گے یا ہم سے کوئی ڈیلنگ کریں گے؟ تو کیونکہ تمام کے تمام جو پاکستان وزیر اعظم پرائم منسٹر اور پاکستان کی پرائم منسٹر ہاؤس میں فارن منسٹر وغیرہ کے ساتھ جو کچھ ڈیلنگز ہوئی، جو باتیں ہیں، وہ ساری کی سارے ریکارڈنگز ڈارک ویب پہ پڑی ہیں اور جمعے کو وہ ریلیز ہونے جا رہی ہیں۔